اللہ کے نام سے جو ہم سب کا خالق و مالک اور اس کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جن کے واسطے ساری کائنات کو خلق کیا گیا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی شیخ صاحب آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ تو میں ان سے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں. میں نہیں اپنے آپ کو سمجھتا جو میں بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہوں, بڑا محنتی بندہ ہوں, یہ وہ. میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں جی نیک نیتی, کہ میں نے ہمیشہ نیک نیتی سے کام لیا اور اللہ نے مجھے نیت کے بدلے میں یہ سب کامیابیوں سے نوازا ہے. اکثر آپ نے سنا ہے کہ نیک نیت اور منزل آسان. ہمیشہ یاد رکھیے آپ نے پڑھا ہے, آپ نے سنا ہے, آپ نے پڑھایا ہے. ہمیں بزرگوں نے بھی یہی بات بتائی کہ ہماری کامیابی کا جو زیادہ سے زیادہ جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے. جتنی نیت نیک ہوگی, صاف ہوگی, اتنی ہی کامیابی اللہ میں نوازے گا. میں نیت کی بات کر رہا ہوں. یہ نیت ہے کیا اور نیک نیتی کیا ہے؟ یعنی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو کامیابی ہے وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب اگلی بات ہے کہ نیت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نیت کیا ہے. اب یہ جو نیت ہے اس کے بارے میں پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عام طور پہ جو مسلمانوں میں ایک کلچر ہے. میرے کوئی چائنیز استاد تھے, مسٹر جان ان کا نام تھا. تو ان کو کسی پاکستانی نے کہہ دیا کہ جی جب کسی پاکستانی کو کام ہے نا کرنا ہو تو وہ انشاءاللہ کہتے ہیں, جب کام نہ کرنا تو انشاءاللہ کہتے ہیں. کسی نے کو نیت کروائی جی اچھا کام کریں گے, یہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جب وہ مسٹر جان جب کبھی کو بات کرتے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ, تو وہ کہتے وائے انشاءاللہ, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی. یقین جانے ویسے ہے بھی ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو کام نہیں نہ کرنا ہوتا اس کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ تو ظاہر ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسا ہوگا. اب نیت سیلف کمٹمنٹ ہے. آپ کی اپنے ساتھ جو آپ ایک نیت باندھتے ہو, جو اپنے ساتھ آپ کمٹمنٹ کرتے ہو کہ ہاں جی میں نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کہیں گے آپ کے اپنے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ سیلف کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ میں 8 کلاس میں تھا, پرانی بات بتا رہا ہوں. میں خود جب 8 کلاس میں پڑھتا تھا, میرے استاد محترم کی مبارک زبان سے میں نے ایک بات سنی. زندگی گزارنے کا انہوں نے فارمولہ بتایا. آپ بھی سنیں, کوشش کیجئے کہ اس پہ عمل کریں. میں نے کیا, مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلم ہو تو بغیر نماز فجر کے ناشتہ نہیں کرنا. ناشتہ تب تک نہیں کرنا جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیتے فجر کی. نمبر 2 انہوں نے بولا کہ جی جب تک آپ تلاوت قرآن نہیں کر لیتے آپ نے کوئی دنیاوی بک نہیں پڑھنی, کوئی کام نہیں کرنا. لے جی اس بات کو سنے مجھے کم از کم 28 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ میں اس پہ کاربن ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناشتہ بغیر نماز کے کر لیا ہو. اگر زندگی میں کبھی کبھار ہوا ہے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے, آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, اس کے بغیر ناشتہ, پہلے تو یاد نہیں پڑے گا. تو یہ کس کے ساتھ میں نے کیا؟ اس وقت میرے وہ ٹیچر تو اللہ مجھے نہیں اب پتا کہ وہ اس دنیا میں ہیں کہ نہیں ہے جن سے میں نے یہ بات سنی. 28 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے تو ان کی آخرت بہتر کرے, ان کے نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو تندرستی عطا فرمائے. لیکن میں نے اپنے آپ سے وہ بات کی کہ ہاں جی میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. 28 سال سے عمل کر رہا ہوں. دوسری سیلف کمٹمنٹ کی آپ کو میں مثال اپنی دینا چاہوں گا کہ مجھے, آپ کو پتا ہے ایسے مسلم ہم سب کو پتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں, بیٹھ کے نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں ہے, کم ثواب بیٹھ کے نماز پڑھنے میں, اس سے کم لیٹ کے نماز پڑھنے میں, اس سے کم اشاروں کے ساتھ اور باقی. اب مجھے عادت پڑ گئی تھی کہ میں آدھے سے زیادہ نماز بیٹھ کے پڑھتا. یہ بھی میں کافی سالوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایک دن میں سوچا یار ابھی تو آپ جوان ہو, جب میں جوان تھا, ابھی تو آپ جوان ہو, ابھی سے آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو آگے جا کے کیا کرو گے؟ لیے میں نے اسی دن ارادہ کیا کہ جب تک گھٹنوں میں دم ہے میں نے بیٹھ کے کوئی رکعت نہیں پڑھنی. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کتنے سال پہلے میں نے نیت کی تھی. میں اس وقت سے الحمدللہ میں کوئی نماز بیٹھ کے, کوئی رکعت بیٹھ کے نہیں پڑھتا, سوائے ایک
ابھی جب میں لاسٹ ٹائم حاضری پہ تھا، جب عمرے کے لیے میں حاضر ہوا تھا، تو وہاں جو میزاب رحمت ہے، یعنی رحمت کا پرنالہ جسے آپ حتیم بھی بولتے ہیں نا، وہ جو ایریا تھوڑا سا کورڈ ہے حرم پاک کے ساتھ، خانہ پاک کعبہ کے ساتھ، وہاں 2 نفل پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے ہیں۔ اب ظاہر ہے خانہ کعبہ کا دروازہ تو حکمرانوں کے لیے کھلتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے کھلتا ہے، ہر بندے کے لیے تو نہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو نہیں کھلتا وہ۔ تو اللہ نے ایک سعادت ہمارے لیے رکھی کہ اگر حتیم میں 2 نفل پڑھ لیں تو ہمیں وہی ثواب ملے گا، وہی اس کے فیض و برکات ہیں جو کہ دروازہ کھلنے کے بعد آپ حرم کے اندر جاتے ہو۔ اب اتنی سعادت کی بات کے لیے ہر مسلمان کی، ہر زائرین کی، ہر حاجی کی ہر کوشش ہوتی ہے کہ جی میں اس حتیم میں 2 نفل ادا کروں۔ ظاہر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کتنا رش وہاں ہوگا۔ تو جب میں وہاں پہ حاضر ہوا 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کے میں نے نیت باندھی، جب پہلی رکعت کے لیے نیچے گیا تو اس کے بعد اب کھڑا ہونے لگا تو رش اتنا تھا کہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا، تو پھر میں نے دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھی۔ ادروائز الحمدللہ سالہ سال سے ہمیں یہ میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہے سیلف کمٹمنٹ، یہ ہے نیت، اس کو کہتے ہیں نیت، جو آپ نے سوچ لیا، جو آپ نے ارادہ کر لیا، آپ اس پہ ڈٹ گئے۔ یہاں معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ حال پتہ کیا ہے، جب ہم نیتیں باندھتے ہیں نا، ہم پتہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ بھی پہاڑ ڈال دیں گے، یہ بھی ڈال دیں گے، ہم نیت کرتے ہیں جی میرے پہ موٹاپا بڑا آ گیا ہے تو میں نے صبح سے ایکسرسائز کرنی ہے، میں نے کھانا پینا کم کرنا ہے، 2 دن کھانا پینا کم کرتے ہیں، 2 دن ایکسرسائز کرتے ہیں، تیسرے دن پھر ہم وہ سوئے ہوتے ہیں، جب کھاتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا حال ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ میں نے نماز اپنی چھوڑنی، 2 دن پڑھتے ہیں، تیسرے دن پھر نماز چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے آئندہ سے غصہ نہیں کرنا، تو ہم 4 گھنٹوں کے بعد پھر غصہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی بے شمار ایسی ارادے ہیں، ایسی نیتیں ہیں جو ہم باندھتے ہیں، ہم ٹریننگ لیتے ہیں، بڑے موٹیویٹ ہوتا ہے، اچھا آج سے میں نے اپنا لائف سٹائل ایسے کر لینا ہے، آج سے میں نے اپنی جاب کو، اپنے بزنس کو، اپنے کام کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، آج سے میں نے اپنے فیملی کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد وہی کیا اس کو بولتے ہیں، کہیں اور کوڑیاں۔ تو یعنی ہم نیت کرنے کے معاملے میں شیر ہیں، وہ نیتیں کر دیں گے کہ جو آپ دوسرا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا، بٹ ہم عمل کرنے کے معاملے میں گیدڑ ہیں، وہاں پہ ہم بالکل گر جاتے ہیں کہ جی ہم سے تو نہیں، کھانا ہم نہیں چھوڑ سکتے، واک ہم نہیں کر سکتے، کیا کریں کسی نے بات ہی ایسی کر دی مجھے غصہ آ ہی جاتا ہے، کیا کریں فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے ہوتا نہیں ہے۔ کیوں کہ جب آپ نیت کرتے ہو، جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہو تو آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر ضبط کرنا پڑتا ہے، بہت ساری خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے، اپنی روٹین کو روٹین لائف میں لے کے آنا پڑتا ہے۔ ہمارے تو بے شمار زندگی ایسی ہیں کہ جن کو پتہ نہیں گزار کہاں رہے ہیں، کیا ان کی نیت، کیا ان کی ارادے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی بس کھایا پیا اور واپس جانا اللہ کے پاس۔